بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے نہایت ہی مجرب پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانی کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نماز ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت یہ ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز، فجر کی نماز کے بعد آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ سکون سے بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی بھی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں، آپ لوگوں کی جو شکایت ہے کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اور وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں۔ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، نہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفے پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زائد اور وظائف ہرگز نہ کریں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن کا کوئی عمل ہے، لیکن ایک دن میں آپ نے ایک سے زیادہ عمل نہیں کرنے۔ آپ تمام دوست ایک دن سے زائد ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں، کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے، یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کریں، ایک سے زائد وظائف نہ پڑھیں، پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھیں، چوتھے دن چوتھا وظیفہ، اس طرح اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں، اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے معزز سامعین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں. آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا. آج روزگار کے لیے پڑھ لو، اولاد کے لیے پڑھ لو. تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو. میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے پڑھ لو. نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو. قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو. من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو. جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. جو خواہش ہے آج مانگ لینا. آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے. جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا. اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں. یہ اسم یا باسطو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے فوراً سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. جب 21 بار دوبارہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجیے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجیے گا، دم کر دیجیے گا. یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا. جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا. معزز سامعین کرام، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ سے ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، دعا کی طلب کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا. یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے، اسے مانگنے والے پسند ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. جزاک اللہ.